ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ربك للأرض مدادا. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफशान पल्स। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे, बहुत खैरियत से होंगे। मैं अफशान पल्स में एक बार फिर से आपका बहुत खुशामदीद, बहुत वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सुसाइड के बारे में। सुसाइड, खुदकुशी, आत्महत्या, ये वो सवाल है, वो इशू है आज का, जो लगातार हमारी आंखों के सामने आ रहा है। स्पेशली यंगस्टर, जो जितने भी टीनेजर्स हैं, वो आए दिन यही न्यूज़ आ रही है कि कभी किसी ने कर लिया, किसी ने गले में फंदा लगा लिया, किसी ने पॉइजन खा लिया, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, खुदकुशी यानी सुसाइड करना बहुत बड़ा गुनाह है, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हर मज़हब, हर रिलीजन में ये गुनाह है। अगर आप सबने अपनी अपनी रिलीजन की बुक पढ़ी होगी तो उसमें साफ लिखा है ये एक सिन है, ठीक है, इसे आप गुनाह कह सकते हो, और इसकी कोई माफ़ी नहीं है। बाकी माफ़ करने की ज़ात अल्लाह ताला की है, वो जिसको चाहे जब माफ़ कर दे, लेकिन इसकी माफ़ी नहीं, क्योंकि इसे हराम मौत बताया गया है। एक हदीस में आता है कि जिस किसी ने सुसाइड करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया, उसने जिस चीज़ के थ्रू खुदकुशी की होगी, सुसाइड की होगी, अगर उसने गले में फंदा डाल के की है, तो जहन्नम में वो बार बार अगेन उसे गले में फंदा डाल के उसे मौत दी जाएगी। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जहन्नम में बार बार इंसान जिंदा हो जाएगा, और उसे वो बार बार वो जो दर्द है, जो सख्ती है, जो मौत की जो शिद्दत है, तकलीफ है, उसे बार बार बर्दाश्त करनी होगी। बार बार उसके गले में फंदा डाला जाएगा, और बार बार उसे दोबारा से मर के फिर जिंदा कर दिया जाएगा। इसी तरह जिसने पॉइजन खा के हराम मौत हासिल की होगी, उसे बार बार जहर खिलाया जाएगा जहन्नम में। और किसी ने ऊंचाई से कूद के किया है तो उसे बार बार ऊंचाई से ही उठा के फेंका जाएगा, और उसको उसी तकलीफ से बार बार दोबारा गुजरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सुसाइड करने वाले ने सिर्फ अपनी दुनिया ही ख़राब नहीं की, बल्कि अपनी आखिरत को भी तबाह और बर्बाद कर लिया। जो सुसाइड करता है वो ओबियसली कहीं ना कहीं किसी टेंशन या तकलीफ या डिप्रेशन का शिकार होता है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं मानती कि ऐसी कोई भी तकलीफ़ होती है जिसका कोई सलूशन नहीं होता, जिसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। अगर इंसान बात करे तो इसका कोई ना कोई सलूशन निकल आता है। ये चंद कुछ मिनटों का, कुछ वक्त का, लम्हे का इमोशंस होता है जो इंसान पे हावी हो जाता है, या आप शैतान कह सकते हो, उसके एकदम हावी हो जाता है, जो उससे ये गलत काम जो है वो करवा देता है। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में खुद फरमाया है, मैं कभी भी किसी भी इंसान को उसकी ताकत या उसकी कुव्वत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। यानी जितनी तकलीफ़ वो बर्दाश्त कर सकता है, बस उसको उतनी ही तकलीफ़ दी जाती है। तो ऐसा कैसे वो पॉसिबल है कि इंसान को उस चीज़ के लिए वो खुदकुशी कर ले जिसका पास उसका सलूशन ऑलरेडी हो। अगर वो बात करे किसी से, लेकिन वो बात नहीं करता, और जो है वक्ती इमोशंस में आकर के वो खुदकुशी जैसा हराम गुनाह कर बैठता है। इसके लिए फ्रेंड्स, हमें भी चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव में नज़र रखें कि कोई इतना डिप्रेशन या टेंशन का शिकार तो नहीं है, और अगर है तो हमें उससे बात करनी चाहिए, और उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए कि हाँ, उसे किस वजह से टेंशन है, उसके बारे में उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, अपने घर के बच्चों को हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट समझा के रखें। कभी कभी अक्सर न्यूज़ आती है कि 10th में बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आए, उन्होंने सुसाइड कर ली। 12th में नहीं अच्छे मार्क्स आए तो सुसाइड कर ली। इसका क्या मतलब? ये कोई रीज़न, कोई किसी चीज़ का तो कुछ लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है। आप अपने घर के बच्चों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को ये समझा के रखें कि हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों होता है। इसी एक चीज़ पे दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है। ये नहीं है तो इसका मतलब है अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए इंसान को, अल्लाह पे बिलीव रखना चाहिए कि अगर ये नहीं हो पाया हमारी लाइफ में तो ज़रूर ये हमारे लिए बेहतर नहीं था, और अल्लाह पाक ने हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतर सोच रखा है। अगर बंदे या बंदी का ईमान इस चीज़ पे होगा तो वो कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा कि हमारी लाइफ में ये हमें चीज़ नहीं मिल पाई, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे लिए कुछ बहुत बेहतर रखा हुआ है। अगर ये आप माइंड में ये कॉन्सेप्ट बच्चों के, फैमिली मेम्बर्स के या अपने फ्रेंड सर्कल में ये डाल देंगे आसपास, तो वो कभी भी ऐसा गलत स्टेप नहीं उठा सकता। तो मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। अगर आप ऐसी किसी इंसान के अपने आसपास मेंटल हेल्थ देखते हो
جسے کسی بھی سائیکولوجسٹ یا کسی بھی نیورولوجسٹ کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو اس سے بات کریں، اس کا پراپر اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں، اس کی میڈیسنس آتی ہیں اس کے میڈیسن کروائیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا ماحول دینی تعلیم کا رکھیں، کیونکہ جہاں فرینڈس دین ہوتا ہے نا، جہاں اپنے اسلام میں آپ کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے اس کی، تو پھر انسان ایسا غلط قدم کبھی نہیں اٹھاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کا ماحول دینی رکھنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ۔ تو فرینڈس آئیے سن لیتے ہیں اس کے بارے میں مشہور اسکالر طارق مسعود صاحب کیا بتاتے ہیں۔ خودکشی کرنے والے پہ ترس نہ کھایا کرو، سب سے بڑی خرابی ہمارے معاشرے کی یہ ہے۔ خودکشی کوئی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے تاکہ میں جب مروں گا تو لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، واقعی بڑا مظلوم تھا، اس کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے۔ جبکہ اللہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ اتنا غلط نہیں ہوتا کہ اس کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت مل جائے۔ لوگ جیلوں میں بھی پڑے ہیں، ہاں کسی کا دماغی توازن خراب ہو جائے ٹینشن کی وجہ سے، پھر وہ مر جائے۔ بعض ایسے بھی خودکشی کرتے ہیں لوگ کہ وہ غم کی وجہ سے ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جو نارمل ہو، دماغ صحیح کام کر رہا ہو، تو آپ کو اپنے آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر مار لیا تو وہ جو غم تھا نا، اس میں جو صبر کے ثواب تھے اور اس پہ جو فضیلتیں تھیں وہ ساری ختم، وہ غم بھی، اور اس سے بڑے غم میں اپنے آپ کو ڈال لیا، اور اس کی حوصلہ افزائی اور اس کی ہوئے بیچارے نے خود ہائے دیکھو اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ اگر وہ صبر کر لیتا، روتا پیٹتا بے شک، چیخو پکار کرتا، تو بھی صابرین میں شمار ہوتا۔ غم میں رونے کی بھی اجازت ہے، ہائے ہوئے کرنے کی بھی اجازت ہے، ایسا نہیں کہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ صبر کریں کچھ بھی نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہے بھائی، یہ تو پھٹ جائے گا آدمی۔ تو اللہ نے رونے کی بھی اجازت دی، ہائے ہوئے کرنے کی بھی اجازت دی ہے اعتدال کے ساتھ، اور اگر بہت زیادہ غم ہو رہا ہے تو چیخو پکار کی بھی، بعض دفعہ چیختا بھی ہے انسان، زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت، قتل کر دیا تو آپ امتحان میں ناکام۔ اور ایسے آدمی پہ ترس نہ کھائیں۔ لوگ کہتے ہیں ہائے، ابھی ادھر چند سال پہلے ایک 18 سال کے لڑکے نے خودکشی کی کسی لڑکی کے عشق میں، لڑکی کے ابا نہیں مان رہے تھے، وہی ہے نا میں نے بتایا سارا مسئلہ کہاں ہوتا ہے، ابا کا ہوتا ہے، ابا نہیں مان رہے تھے، وہ لٹک گیا۔ جس دن اس لڑکی کی شادی تھی نا، رخصتی تھی، وہ کسی اور کی دلہن بن کے، تو یہ اس کے وہی جذبات آئے، وہ جو میری دلہن بننی تھی وہ وہاں چلی گئی، تو یہ لٹک گئے۔ تو مجھے بتایا، میں نے کہا بہت حرام موت مرا ہے، بہت گندی موت مرا ہے، اور عورت کی لالچ میں مر گیا۔ اسی لڑکی کو لقوہ ہو جاتا، پھر اس کو دیکھ کے یہ کبھی نہیں لٹکنے کی کوشش، کہتا ہے اچھا ہوا تو ڈسٹیمپر پہ اتنا زیادہ متاثر ہونا، رنگ و روغن سے اتنا متاثر ہونا کہ اس کی خاطر جان دے رہے ہو، ماں کی خاطر جان دو، باپ کی خاطر جان، کا یہ مطلب نہیں کہ لٹک جاؤ، اپنے آپ کو ان کے دفاع میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ تو ثواب بھی ملے گا۔ ملک کی خاطر جان دو، اپنے ایمان اور اپنے مذہب کی خاطر جان دو، دنیا بھی سلوٹ کرے گی۔ جو شہید ہوتا ہے اس کو کیسی عزت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس نے ماشاءاللہ اپنے ملک کی خاطر جان دی، اس نے اپنے باپ کی خاطر جان دی، اس نے اپنے بھائی کی خاطر جان دی۔ بیوی کی خاطر بھی جان دو تو اچھا اجر ملے گا، گرل فرینڈ کی خاطر جان دو گے حرام موت ہے، یہاں بھی حرام اور وہاں بھی حرام، اور اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انہیں تھوڑے دن تک خیال آئے کہ میرا بڑا عاشق تھا، لیکن اتنا نہیں خیال آئے گا چلو میں بھی اس کے ساتھ قبر میں فاتحہ بھی نہیں پڑھنے آئے گی، اور شریعت بھی اس کو منع کرے گی۔ شریعت کہے گی جس سے شادی ہوئی ہے وہی ہے، عشق بھی اس سے کرو، محبت بھی اس سے کرو، وہ مر جائے تو 4 مہینے 10 دن سوگ مناؤ، یہ مر گیا بوائے فرینڈ، بالکل سوگ نہیں مناؤ۔ تو یہ بوائے فرینڈ کی اسلام میں کوئی حیثیت، بول لیا کرو نا یار، نہیں ہے، نہ گرل فرینڈ کی نہ بوائے فرینڈ۔ میاں بیوی کے رشتے کی بہت اہمیت ہے، بہن بھائیوں کے رشتے کی ہے، باپ بیٹے کی، ماں بیٹی کی رشتے کی ہے، مقتدی اور مولوی صاحب کے رشتے، یعنی ان کے رشتے کی ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ سب رشتوں کی، گرل فرینڈ کی کوئی اہمیت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ نہیں پڑھا، صحابہ کو اجازت دے دی پڑھ لو، آپ نے نہیں پڑھا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جو خودکشی کرے گا تو امام مسجد کو چاہیے کہ وہ خود اس کا جنازہ نہ پڑھائے، بائیکاٹ کرے، بولے میں نہیں پڑھاؤں گا، آپ لوگ پڑھ گئے، اس کے والدین پڑھیں، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز ہے، مغفرت کی دعا جائز ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے، دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، تاکہ ہم مریں تو ہمارے لیے بھی لوگ دعائیں مانگیں۔ ہم یہ ایک جرم نہیں ہے، ممکن ہے ہم میں کوئی اور گناہ ہو، اور اسے یہ سمجھنا کہ یہ دل میں چاہنا کہ وہ جائے جہنم میں، یہ بھی غلط ہے۔ تو جہنم تو ایسی چیز ہے بھائی، ہر ایک کے لیے خیر خواہی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سب کو بچائے اس سے، چاہے خودکشی کرنے والا ہو کوئی بھی ہو۔ لیکن جو ظاہری حکام ہے شریعت کے، وہ کیا ہے کہ اس کو اپریشیٹ مت کریں آپ، تاکہ دوسروں میں خودکشی کا حوصلہ پیدا نہ ہو۔ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ
کہ اس کا یہ انجام ہوا, عزت بھی گئی, جان بھی گئی, تو جو باقی لوگ لٹکنے کے لیے تیار تھے وہ ڈر جائیں گے کہ بھائی اس کا تو سوائے نقصان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اگر کوئی خودکشی کر رہا ہے, پکڑا جائے, تھانے میں رپورٹ کرا دیں, پولیس آئے گی اس کو پکڑ کے لے جائے گی. جیل میں جب چند دن رہیں گے اور جب کوئی ایزی لوڈ, کوئی بیلنس نہیں آئے گا تھوڑے دن تک, تو اس کے 14 طبق انشاءاللہ. اور حیرت کی بات ہے, آج کل خودکشیاں ناکام محبتوں پہ ہو رہی ہیں زیادہ تر. آپ جائیں جہاں ہاسپٹل میں جا کے سروے کریں, عشق معاشقے ہیں. اس سے میری بات ثابت ہوتی ہے کہ بر وقت شادی کرا دو گے اپنے بچوں کی تو پھر یہ نوبتیں نہیں آئیں گی. تو فرینڈ, جیسے کہ آپ نے مشہور اسکالر طارق مسعود صاحب کو سنا, آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو کافی بینیفیشیل لگا ہوگا. تو فرینڈس, آئیے ہم کوشش کرتے ہیں, ایک بار کو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آس پاس ان لوگوں کو دیکھیں جن کو ہماری ضرورت ہے, یا ہماری ایک چھوٹی سی گائیڈنس ہے, یا ہماری صرف 2 منٹ کی گئی بات سے اگر ان کی لائف بچ سکتی ہے, وہ اپنا تکلیف, اپنا ٹینشن, اپنا اسٹریس ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, اور تو اس سے بڑی بات ہم لوگ کی کیا ہو سکتی. تو اپنے آس پاس نظر رکھیں. اور یہ بڑھتا ہوا جو معاملہ ہے سوسائڈ کا, جو ٹین ایجر کر لیتے ہیں, یا کوئی لڑکی کر لیتے ہیں, یا لڑکیاں کر لیتی ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر میں, یا یہ اس چکر میں بھی ہوتا ہے. تو آپ یہ سوچ رہے ہو, آپ ایک واحد انسان کے لیے اپنی پوری فیملی ممبر کو چھوڑ کے جا رہے ہو, اپنی پوری لائف, اپنا فیوچر تباہ کر رہے ہو, اپنا دین ایمان سب تباہ برباد کر رہے ہو. دنیا میں تو وہ آپ کو ملا نہیں, اور آخرت جو آپ کی بن سکتی تھی وہ بھی آپ نے تباہ کر لی. تو ایسا نہ کریں پلیز, اور اپنے آس پاس دیکھیں, زندگی بہت خوبصورت ہے. تو ساتھ ہی آج کا یہ ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں, پھر ملیں گے افشان پلس کے ایک نئے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ افشان کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے, محبت کریے اور محبت بانٹیے, نفرت, حسد اور جیلس نہیں. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مع السلامہ.